اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پر ہم بات کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور مجموعی طور پر تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ کچھ چیزوں کو یہاں پر اللہ نے حرام بھی قرار دیا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر حرام حلال کیا ہے؟ جو ملے کھا لو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حدود رکھے ہیں کہ کون سی چیز آپ نہیں کھا سکتے، کون سی چیز آپ نہیں پی سکتے۔ ان حرام چیزوں سے بچ کر باقی سب کچھ آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی ہے کہ ہم جان سکیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ جو انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ پھر درندہ بن جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے حق بھی کھاتا ہے، اور وہ ایسی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کا حق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ قرآن مجید میں استوا کا لفظ یہ فعل ہے، فعل ماضی، یہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا، لیکن جہاں پر استوا کے ساتھ علا آتا ہے حرف جار، تو وہاں پر مراد یہ ہے ثم استوى علی العرش، کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کا جو عرش ہے 7 آسمانوں سے اوپر، عرش عظیم، اس عرش پر اللہ رب العزت مستوی ہے۔ یہاں پر ہے ثم استوى الی السماء، یہاں پر علا نہیں ہے، الہ ہے۔ الہ بھی حرف جار ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آسمانوں اور زمینوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں، اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی کتاب میں، چاہے وہ دین کی کتاب ہو یا دنیا کی کتاب ہو، کسی کتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی جتنی قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ حالانکہ آج ہم جس صدی میں رہتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر چکا ہے، ساری چیزیں معلوم کر چکا ہے، لیکن انسان کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آسمان کا کنارہ کیا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے رفع سمکہا فسواہا، سورہ والنازعات میں، کہ اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا۔ گویا کہ آسمان کا ایک کنارہ ہے جو اس کی چھت ہے، لیکن سائنس اب تک وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان ہے جو نظر آ رہا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور طے ہے، پھر ایک طے ہے، پھر ایک طے ہے، لیکن وہ اس کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ نے یہ چیلنج قرآن میں پہلے ہی دیا تھا، سورہ رحمان میں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے بھاری مخلوق یعنی جن اور انس، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس،
اے انسانوں اور جنات، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھ لو کہ تم آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ، فانفذوا، نکل کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر اس قوت کے ساتھ جو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر آپ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حیران کہ یہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ اس پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے جو ریت پڑی ہوتی ہے، اس کے جتنے ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات کو کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان ذرات سے بھی زیادہ آسمانوں میں ستارے اور سیارے ہیں۔ ان ذروں میں سے جس ایک ذرے کی جو حیثیت ہے سمندر کے کنارے پر، ایسی حیثیت سمجھ لیں آپ کہ ہو ہماری زمین کی تو ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے ہم ایک انسان ہیں، اربوں انسانوں میں سے ہم ایک انسان ہیں، اور اللہ کی کائنات میں یہ زمین ایک ذرہ، تو ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ یہ سوچیں۔ اور انسان کتنا اکڑتا ہے، کتنا اکڑتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ کے آگے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ کس حقیر نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ وہ ایک واقعہ سنایا ایک دوست نے کہ ایک بڑی سی گاڑی پر کوئی صاحب جا رہے تھے، تو ایک چھوٹے سے موٹر سائیکل والے نے غلطی سے ان کی گاڑی کے قریب آ کر گستاخی کر دی، تو وہ بڑے غصے میں گاڑی سے اترے اور سارا ٹریفک جام کر دیا اور گاڑی نہیں ہٹا رہے، اور اس کو کہہ رہے تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، اللہ کے بندے کے دل میں، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ کون ہو، بتا میں کون ہوں۔ اس نے کہا تم ایک گندے نطفے کی پیداوار ہو، جو کپڑے پر لگ جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ وہ کہنے والے نے بڑی ہمت کا کام کیا، لیکن شاید اس کو زندگی کا سبق مل گیا کہ جو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، میری حیثیت کیا ہے۔ انسان اگر غور کرے نا کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں، تو اس میں اکڑ ختم ہو جائے۔ ایک پھونک کا بھی نہیں ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی عقل لڑاتا ہے کہ میں حدیث کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ کیا ہے جو تم کہتے ہو؟ تمہارا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، راتوں اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند، عقل مند کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسدان بڑے عقل مند ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر جب بستروں پر لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے بعد اس کائنات کی عظمت اور وسعت کو جاننے کے بعد وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سائنسدان، کیا کہتے ہیں کہ یہ خود ہی بن گئی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ جو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے بے مقصد کام کرنے سے، فقنا عذاب النار تو نے یہ سارا نظام اس لیے برپا کیا کہ قیامت کا دن آنا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، ہمیں یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا، جب تو اس دن ہمیں بلائے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ ہے عقل مند۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ دنیا خود بن گئی؟ نہیں، سائنسدانوں میں عقل مند لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت عظیم طاقت ہے، لیکن بس وہ اس کو رب کا نام دینے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ سائنس کہتی ہے جو نظر آتا ہے اس پر یقین ہے، اور رب نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ رب کہنے سے رک جاتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے، کوئی انتہائی ذہین طاقت ہے جس نے اس نظام کو چلا کر رکھا ہے، جو نظام ایک پل کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، تعمیر کا کام کرتے ہیں، کبھی آپ نے کوئی ایسی چھت دیکھی ہے کہ جس کا ستون نہ ہو؟ کوئی ستون نہ ہو، چھت بنی ہوئی ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت بنایا، اور اس چھت کا ستون ساری کائنات میں ایک بھی نہیں ہے، تلاش کر کے دکھا دے۔ ایسا ہے وہ پیدا کرنے والا، ایسا ہے وہ خلاق العلیم، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، ہمیں مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا پڑے گا۔ اندھیری رات میں، کالی رات میں، کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی کو اگر کالا دانہ کھلا کر جو زندہ رکھتا ہے، وہ بھی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو ہمیں وہ نہیں دے سکتا، ہمیں نہیں کھلا سکتا؟ ہمیں کس نے پالا ہے؟ کس نے رزق دیا ہے؟ کون ہماری سانسوں کو مقرر کرتا ہے؟ کون ہمارے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو جب وہ ہے، وہ یقیناً ہے، یہ کائنات بتاتی ہے کہ اس کا خالق ہے، خالق کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا اس کی عظمت کو مان کر یہ اعتراف کرنا کہ وہ ہے، اور ہمیں اس کی بات کو ماننے میں ہمارا بھلا ہے، بس یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اس آیت پر کچھ اور تفصیل ہے، اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں خالق کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔